بسم الله الرحمن الرحيم. لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقاءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا چاہیے. تشریف لائیے تھوڑا سا سورہ مبارکہ توبہ کی 128ویں آیت. اللہ اپنے اس کلام میں عظمت مصطفیٰ کا ایک باب روشن کر رہا ہے. یہ قرآن نہیں ہے بلکہ عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے. اللہ نے اس کائنات میں پیار ہی مصطفیٰ سے کیا ہے اور پیار کی بنیاد پر کائنات بنا ڈالا. نبی سے عشق کی بنیاد پر اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے. میری اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ ہم نبی کی امتی ہیں. نبی کا کلمہ پڑھنا کتنی سعادت ہے کوئی حضرت یوسف سے پوچھے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. توجہ کر لیا. انبیاء کرام آرزو کرتے رہے، انبیاء کرام خواہش کرتے رہے کہ کاش ہم امت مصطفیٰ میں ہوتے، ہم بھی نبی کی امتی ہوتے. اور یہ بھی طے ہے کہ خالقیت الہیہ کا ایک جلوہ یہ ہے کہ اللہ نے جب چاہا انبیاء کو خلق کرنا تو نبی مکرم کی ہی برکت سے خلق ہوئے. ایک توفیق ہوئی تھی ایک مصرے پر ایک کلام کہنے کی، تو اس میں نعت کے 2 مصرے یہ ہوئے تھے کہ اے جبینے 2 شعر سنا دیتا ہوں. اے جبینے مصطفیٰ اتنا بتا، ملی ہے فاطمہ کیوں کر خدا سے. ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد. اے
جبین مصطفیٰ اتنا بتا، ملی ہے فاطمہ کیوں کر خدا سے، ہوئی کل نبیوں ہوئی کچھ اس طرح کل نبیوں کی خلقت، ہوئی کچھ اس طرح کل نبیوں کی خلقت، عرق ٹپکا جبین مصطفیٰ سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ نے اس پوری کائنات میں جس کا نام عظمت قرار دی ہے وہ سرکار کی ذات ہے، اور سرکار دو جہاں کی شان میں قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ہیں، اور نبی تو اپنی شان میں اپنے زبان مبارک سے یوں نہیں فرمائیں گے جو علی نے نبی کے لیے کہا ہے، اور آپ کے فضائل اور مناقب جو مولا علی نے بیان کی ہیں، کوئی اور بیان کرے تو وہ بیان نہیں ہو پائے گا جو علی کریں گے۔ لہذا بیان کرنے کا تو جیسے آج میں کوشش کر رہا ہوں، ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی کی عظمت بیان کی، مگر جو عظمت مولا علی نے بیان فرمائی ہے اس کا بیان ہی کچھ اور ہے۔ آواز آتی ہے صف لنا نبینا یا امیر المومنین، مولا بتائیے ہمارے نبی کیسے تھے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور تابعین بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولا علی سے نبی کے فضائل سننا چاہتے ہیں، اور بولنے والے نے کہا کہ اور ایسے بیان فرمائے کہ کأننا نرا، ایسے بیان فرمائے کہ گویا ہم نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے مولا علی علیہ السلام نے سرکار کے فضائل پڑھے، اور ان فضائل کا خلاصہ ایک جملے میں یوں بیان فرمایا کہ لکل عضو معجزۃ، نبی کے ہر عضو کے لیے اللہ نے ایک معجزہ قرار دیا۔ نبی کے بالوں کا معجزہ، نبی کے بھووں کا معجزہ، سرکار کی پلکوں کا معجزہ، سرکار کی آنکھوں کا معجزہ، سرکار کے ناک بینی مبارک کا معجزہ، لبہائے مبارک کا معجزہ، سرکار کے دندان مبارک کا معجزہ، سرکار کے لعاب دہن کا معجزہ، سرکار کے بدن مبارک کا معجزہ، سرکار کے قد مبارک کا معجزہ، سرکار کی سواریوں کا معجزہ۔ تھکے بیٹھے نہیں ہیں تو جملہ کہوں گا، سرکار کی سواریوں کا معجزہ، سرکار کے سواروں کا معجزہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جب سرکار نے ایک طرف امام حسن کو بٹھایا، دوسری طرف امام حسین کو، اور اپنے گھر سے باہر نکلے تو ایک صحابی محترم نے فرمایا کہ نعم المرکب، کتنا اچھی سواری ہے۔ جی حضرت ابوبکر نے فرمایا نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ سرکار نے فوراً فرمایا یہ بھی دیکھو نعم الراکب۔ صلوات پڑھے مولا کی ذات پر۔ تھک تو نہیں رہے میری بات پر؟ عزیزان گرامی، اہم بیان ہے جو اللہ کرے میں اس کو بیان کر پاؤں۔ سرکار دو جہاں یوں تو پنجتن نبی کا عکس، مگر امام حسن مجتبیٰ سب سے زیادہ مشابہ تھے سرکار، شبیہ مصطفیٰ۔ لہذا کتب سیاہ ستہ کے اندر روایت کہ ایک دن 4 یا 6 سال کا سن ہے امام حسن کا، مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، تمام صحابہ کرام بھی باہر نکل رہے ہیں، سرکار کی رحلت ہو چکی ہے، امام حسن مجتبیٰ بھی تشریف فرما ہو رہے ہیں کہ عقب میں آنے والے لوگوں میں حضرت ابوبکر بھی ہیں۔ تو حضرت نے دونوں شانے پکڑ کر حضرت امام حسن کو اپنے شانے پر بٹھا دیا، اپنے کاندھے پر بٹھا دیا، اور لے کے چلے تو امام حسن نے دیکھا کہ مجھے اٹھایا ہوا ہے حضرت ابوبکر نے۔ مولا علی نے یہ منظر دیکھ کر مسکرانا شروع کیا۔ ایک صحابی نے آواز دے کر کہا یا ابوبکر، حسن کو آپ نے کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، کہنا دیکھ نہیں رہے شبیہ مصطفیٰ ہے۔ بھائی کم سے کم یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ شبیہوں کو کاندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے۔ سرکار کی عظمت کے باب میں ابھی میں شروع نہیں کر پا رہا ہوں کہ کہاں سے نبی کے فضائل شروع کیے جائیں، یعنی عظمت اتنی زیادہ ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ ایک ایک عضو کو اللہ نے اعجاز اور معجزہ عطا کیا۔ حضرت
ایک اور صلوات نبی کی ذات ہے، اس سے بہتر صلوات ممکن ہے تو عطیہ کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے سرکار کی دعوت کی اور جب کھانے کے بعد پانی پیش کرنے لگے تو فرمایا کہ یہ پانی دور سے بھر کر لایا ہوں اس لیے کہ میرے گھر کا کنواں جو ہے وہ کڑوا ہے۔ سرکار نے فرمایا تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اچھا، پتہ تو نبی کو ہو سکتا ہے، جب ارادہ کریں گے علم ہو جائے گا، لیکن یہ جو حاجت طلبی ہے نا، جو مانگنے کا مسئلہ ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ سے لوگ مانگیں، تو اللہ کرے ہم مانگنے والے بنے، مگر اللہ سے مانگنے والے بنے، بندوں سے مانگنے والے نہ بنے۔ خبردار، مانگیں بھی تو ان سے مانگیں کہ جو دے سکتے ہو، اپنے جیسوں سے مانگنا کون سا کمال ہے؟ میرے مولا حضرت نبی مکرم فرماتے ہیں کہاں ہے وہ کنواں کہ جو تمہارے گھر میں ہے اور کڑوا ہے؟ گھر میں مصطفیٰ آئے اور پانی کڑوا رہ جائے؟ سرکار نے کنویں کی منڈیر پر تشریف فرما ہو کر پیر کنویں کے اندر ڈال دیے، پانی پیروں کا بوسہ دینے کے لیے اوپر آ گیا، اور سرکار کے پیروں سے مس ہونے کے بعد شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ میں کہاں تک یہ فضائل اور عظمتیں اور معجزات بیان کروں گا؟ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ نبی کے 1000 معجزے لکھے ہیں روایات نے، تاریخ نے، سیرت نے، علم حدیث نے، علم کلام نے نبی کے 1000 معجزوں کا ذکر کیا ہے۔ درخت کو حکم دیا وہ چلتا ہوا گیا، چاند کو اشارہ کیا ٹکڑے ہو گیا، سورج کو پلٹا دیا، کنکریوں سے کلمہ پڑھوا لیا، جانوروں سے باتیں کر لی۔ ایک عربی گوہ پکڑ کر شکار کر کے کھانے کے لیے لے جا رہا تھا، یہ جو بڑی سی چھپکلی ہوتی گوہ، اس کی دم پکڑی ہوئی تھی، شکار کر کے لے جا رہا تھا کھانے کے لیے، پہلے کھاتے تھے یہ لوگ۔ تو کہنے لگا اے عبداللہ کے بیٹے تمہاری نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو گوہ ہے، مری ہوئی تھی تو 4 دن کی پرانی کپ مار کے لایا تھا، مری ہوئی گوہ۔ سرکار نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو گوہ ہے یہی میری نبوت پہ دلیل ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ حضرت نے فرمایا سن، یہ کہہ کر گوہ سے مخاطب ہوئے یا عذاب من انتا وما انا، اے گوہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ وہ جو مردہ گوہ تھی نا اس کی گردن ہلنا شروع ہوئی، پہلے تو اس میں جان پلٹی، بھائی جو جانوروں کو زندگی دے سکتا ہے، ایک مرتبہ اس کی گردن میں حرکت آئی اور اس نے آنکھیں کھولی اور پھڑکتی ہوئی اس کی ہاتھ میں آواز دے کر کہنے لگی انتا رسول رب العالمین، آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں۔ تو یہ جو واقعات ہیں سرکار کے معجزات کے، نبی مکرم کی عظمت کے باب میں، ان تمام معجزات کو اگر میں علامہ نقن صاحب کے الفاظ میں سمجھوں اور سوچوں تو نقن صاحب فرماتے کہ جتنے بھی معجزے نبیوں کے تھے، تمام نبیوں کے جتنے معجزے تھے، ہمارے نبی کے وہ معجزے نہیں تھے۔ تمام نبیوں کے ہزاروں معجزات، تمام نبیوں کے ہزاروں معجزات ہمارے نبی کے معجزے نہیں تھے، مشغلے تھے، روزمرہ کے کام تھے۔ یہ چاند کا پلٹانا، سورج کا پلٹانا، چاند کے ٹکڑے کرنا، کنکریوں سے باتیں کرنا، جانوروں سے بولنا، پرندوں سے باتیں کرنا، مردوں سے بولنا، یہ میرے مولا کے معجزے نہیں تھے۔ میرے مولا کا معجزہ کیا ہے پھر؟ نبی کا معجزہ اس کی نبوت پر دلیل ہوتی ہے۔ حضرت داؤد کا معجزہ لوہے کو نرم کرنا، حضرت عیسیٰ کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا، حضرت مثلا ابراہیم کا معجزہ اپنے سواریوں کے ذریعے، اپنے جانوروں کے ذریعے سے اپنی نبوت کا اظہار کروانا، حضرت سلیمان کا معجزہ جنوں سے، پرندوں سے، ہواؤں سے متعلق اپنے معجزے کا اظہار کرنا۔ ہمارے نبی کے یہ معجزے نہیں تھے، اس لیے کہ جتنے بھی نبیوں کے معجزے تھے
جتنے بھی نبیوں کے معجزے تھے وہ فعل تھے، اور فعل وقت کا محتاج ہوتا ہے۔ وقت گزر گیا، فعل گزر گیا۔ حضرت عیسیٰ نے جسے زندہ کیا تھا مردے کو، وہ آج تک زندہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے جو اپنی عصا پھینکی تھی اور وہ سانپ بنا تھا، آج تک عصائے موسیٰ سانپ نہیں ہے۔ وہ ایک وقت مرحلہ تھا، ایک وقت تھا، کام ہوا، وقت گزر گیا، معجزہ ختم ہو گیا۔ نبی کی نبوت قیامت تک ہے، معجزہ بھی ایسا ہی ہو جو قیامت تک نبی کی نبوت پہ دلیل بنے۔ اب نبی کا معجزہ کیا ہے؟ نبی کا معجزہ ہے، نبی کا معجزہ فعل نہیں ہے۔ دقت چاہوں گا، فعل وقت کا، میں بھی مجلس پڑھ رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد جب میں مثلاً اتروں گا تو یہ وقت گزرا، فعل گزر گیا۔ لیکن نبی کا معجزہ اگر فعل ہوتا جیسے اور نبیوں کے معجزے فعل تھے تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے۔ ہمارے نبی کا معجزہ فعل نہیں تھا، فعل نبی کا معجزہ نہیں تھا۔ نبی کا معجزہ علم ہے، اور علم بھی کون سا اور کیسا علم؟ جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن میرے مولا نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ کا کرم ہے، ہم سنی شیعہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم اہل قرآن ہیں۔ وہ باتیں پرانی ہو گئی کہ شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے۔ کوئی شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے۔ شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے تو کوئی لا کے تو دکھائے کہ وہ 10 پارے کون سے ہیں؟ کہاں ہیں 30 پاروں کے علاوہ 10 پارے؟ اور آج تک کوئی پیش نہیں کر پایا اسے، سوائے الزام لگانے کی۔ کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے۔ وہی قرآن ہے، کسی بھی شیعہ کا دروازہ بجائیے اور اس سے جا کر کہیے کہ اپنے گھر میں رکھا ہوا قرآن لا کے دکھا دو، وہی قرآن لائے گا جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن کے بارے میں شیعوں پر الزام لگا کر جہاں شیعوں کو شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے، وہاں قرآن کے اعتبار سے بھی ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ یہودی ہنستا ہے اس کے اوپر، عیسائی خوش ہوتا ہے اس کے اوپر، صہیونی تالی پیٹتا ہے اس کے اوپر کہ دیکھو مسلمان اسی میں لڑ رہے ہیں کہ 30 پاروں کا یا 40 پاروں کا۔ کوئی 30 پاروں کا، کوئی 40 پاروں کا، سب کا وہی 30 پاروں کا قرآن، وہی ایک ہی قرآن۔ آیات میں بھی کوئی فرق نہیں، زیر زبر میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن کی حقانیت خود قرآن ہے۔ خبردار قرآن کے بارے میں منفی سوچ، اور یہ بھی جاہلانہ باتیں ختم ہونی چاہیے کہ شیعہ ولد ضالین پڑھتے ہیں اور سنی ولد ضالین پڑھتے ہیں۔ یہ بھی جاہلانہ باتیں، غیر علمی باتیں۔ نہیں، کوئی ولد ضالین وہ نہیں پڑھتے، کوئی ولد ضالین ہم نہیں پڑھتے۔ مخرج کا مسئلہ ہے، زبان اگر ضاد کا تلفظ زبان جہاں دانتوں پہ جا کے لگے گی اور زور لگے گا تو جو آواز نکلے گی وہ لگے گا جیسے دال پڑھ رہے ہو، لگے گا جیسے ضاد پڑھ رہے ہو۔ حتیٰ پڑھنے میں بھی شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں شیعہ برادری سے کہوں گا، اور اس مجلس میں آدھی برادری، کم سے کم آدھا مجمع میرا شیعہ برادری کا ہے، شیعہ ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی کچھ کمزوریاں دور کرو۔ سنیوں کی کمزوریاں میں نہیں بتاؤں گا، سنیوں کی کمزوری سنی علماء بتائیں گے، ورنہ غلط فہمی ہو جائے گی۔ میں شیعوں کی کمزوری بتاؤں گا۔ شیعوں کی ایک بڑی کمزوری قرآن سے دوری ہے۔ عزیزان گرامی، ایک علاقے میں ایک مولانا 1000 گھروں میں کیسے پہنچیں گے بچوں کو پڑھانے کے لیے؟ 1000 گھروں میں 10 مولانا حضرات کیسے پہنچیں گے؟ یہ سوچ کر کے شیعہ ہی قاری چاہیے، شیعہ ہی حافظ چاہیے، شیعہ ہی قرآن کا معلم چاہیے، آپ اپنے آپ کو، میں اپنے بچوں کو قرآن سے دور کر رہا ہوں۔ جب قرآن ہی دو نہیں ہے تو سنی قاری سے پڑھ لو۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ خفا تو نہیں ہو رہے آپ مجھ سے؟ نہیں عزیزان گرامی، قرآن سے دوستی بڑھانی ہے، قرآن سے پیار بڑھانا ہے، قرآن سے آشنائی حاصل کرنی ہے۔ نبی کا معجزہ قرآن، سرکار کا معجزہ قرآن۔ سرکار کی نبوت آج ہے یا نہیں؟ ہم محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ تو آپ کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ جب تک سرکار کی نبوت ہے، سرکار کا معجزہ قرآن باقی رہے گا۔ قرآن پر کوئی ایک آنچ نہیں لا سکتا، اللہ اس کا محافظ ہے۔
ایک اس کا زیر کم نہیں کر سکتا، ایک اس کا واو بڑھا نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ، ایک ایک آیت سرکار دو جہاں کے اوپر نازل ہونے والی ہمارے لیے رہنما۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن آیات کو اپنے گھروں میں فریم کروا کے لگوانے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تمہیں تم پر واجب کیا گیا ہے۔ میں اپنے اوپر غور کروں بس، دوسرے کے لیے مجھے تحقیق کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے مجھے کوئی کوتوال نہیں بنایا، کوئی نیب کا سربراہ نہیں بنایا اپنی مخلوق کے اوپر۔ اس کے پاس پیسہ اتنا کیوں آ رہا ہے، اس کی گاڑی کی اتنی اچھی ہو گئی، اس نے گھر کیسے بنا لیا، یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ نہیں، تم اپنے اوپر غور کرو، تمہارے پاس کہاں سے آ رہا ہے۔ تم اپنے غور کرو کہ تمہارا پیسہ حلال ہے یا حرام ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کا معجزہ قرآن، وہ جو قرآن سرکار معجزہ دے کر گئے ہیں، نبی کے زمانے میں نبی کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جی، نبی ہی سمجھائیں گے کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے۔ حتی پڑھنا بھی نبی کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے۔ هو الذی بعث فیکم رسول من انفسکم، وہ اللہ جس نے تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول کو بھیجا۔ کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 کام دے کر ہم نے نبی کو بھیجا ہے۔ تعلیم تلاوت قرآن، تعلیم حکمت۔ تلاوت قرآن ہر عربی جاننے والا قرآن پڑھ سکتا تھا، یہ نبی پڑھ کر بتائیں گے۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن نبی پڑھ کر بتائیں گے۔ عربی جاننے والے قرآن پڑھ سکتے تھے، یہ نبی کیوں بتائیں گے؟ سرکار کا اتنا اہم کام یہ ہے کہ نبی قرآن پڑھ کر بتائیں گے۔ عزیزان گرامی، بحث تو بہت حسین لے آیا ہوں، مگر اس میں زیادہ دیر ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ الفاظ لہجوں کے پابند ہوتے ہیں، اور جب تک لہجے کے ساتھ لفظ کو اور جملے کو ادا نہ کیا جائے، لفظوں کا اور جملوں کا مفہوم روشن نہیں ہوتا۔ مثلا اردو میں ایک جملہ کہا جائے، آپ آ گئے، اسی آپ آ گئے کو ذرا لہجہ بدل کے بولیے۔ جیسے جیسا لہجہ بدلتا جائے گا اس کا مطلب بدلتا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے سمیع حیدر کاظمی صاحب سے کہا کہ کل ہم حیدرآباد آ رہے ہیں، وہاں آ جائیے گا، اور جیسے ہی یہ وقت مقررہ میں پہنچے تو ہم نے کہا کہ آپ آ گئے، یعنی جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ مثلا ایک جگہ ہمیں پہنچنا تھا اور ہمارے دوست کو وہاں پہنچنا تھا، اور پھر ہمیں کہیں ساتھ جانا تھا، انہیں دیر ہو گئی اور سارا کام ہمارا دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تو جب وہ دیر سے پہنچے، جب ہمارا کام خراب ہو چکا تھا، تو ہم نے کہا آپ آ گئے۔ اب لفظ وہی ہے مگر لہجہ بدلا ہوا ہے۔ اچھا، ایک صاحب ایسے بھی ہیں کہ جنہیں پتہ چل جائے کہ فلاں کے گھر دعوت ہے، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انہیں بھی دعوت دی جائے۔ دعوت کسی کی بھی ہو، حاضری ان کی ضروری ہوتی ہے۔ تو دسترخوان لگا ہوا تھا، جیسے ہی انہیں آتے دیکھا تو ہم نے کہا آپ آ گئے۔ بھائی لہجہ بدل رہا ہے، لفظ وہی ہے۔ یہ جو اللہ کا کلام قرآن ہے، کوئی بتائے تو صحیح کہ اللہ کا لہجہ کیا ہے، اور اللہ کا لہجہ وہی بتائے گا جو اللہ سے پڑھ کر آیا ہو۔ صلوات پڑھیں سرکار کی ذات پر۔ کون سی آیت کس لہجے میں نازل کی گئی ہے؟ اللہ کا مراد، اللہ کا مطلب یہاں غضب ہے، غیظ ہے، غصہ ہے، کرم ہے، رحم ہے، وہ وہی بتائے گا جو قرآن کے خالق کے لہجے سے آشنا ہو۔ لہذا کہا پڑھ کر بتائیے، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت۔ الف سے انار، بے سے بکری والی کتاب کے لیے تو استاد کی ضرورت ہے۔
قرآن سمجھنے کے لیے معلم کی ضرورت نہیں ہے؟ نبی کے زمانے میں تو نبی کے امتیوں کو نبی پڑھ کر بتائیں اس کی ضرورت ہے، نبی کے بعد ضرورت نہیں ہے کہ کوئی پڑھ کر بتائے، بدرجہ اولا ضرورت ہے۔ لہذا سرکار نے فرمایا میں قرآن اکیلا چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ میں قرآن کے ساتھ قرآن کا معلم چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور قرآن کا معلم کون ہے؟ کبھی تو نام لے دیا، کبھی پورا خاندان بتا دیا، کبھی کہہ دیا علی و ما الحق و حق ما علی، کبھی فرما دیا علی و ما القرآن والقرآن و ما علی۔ سرکار دو جہاں سے پوچھا یا رسول اللہ کی رسی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا علی۔ علی سے پوچھا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن۔ یہ نبی اور علی کا قول ملائیں گے تو حبل اللہ سمجھ میں آئے گا۔ قرآن اور علی یہ مل کر اللہ کے معرفت کا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ کبھی تو نام لے دیا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جناب فخر الدین رازی بسم اللہ کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ بسم اللہ کو نماز میں جہرن پڑھنا چاہیے۔ توجہ چاہوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں جہرن پڑھنا چاہیے، آہستہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ علی بسم اللہ کو نماز میں جہرن پڑھتے تھے، آہستہ نہیں پڑھتے۔ اور پھر آگے دلیل لکھتے ہیں کہ اس لیے میرا یہ حکم ہے، میرا یہ فیصلہ ہے کہ جہرن پڑھنا چاہیے، کیونکہ علی پڑھتے تھے اور علی پڑھتے تھے، اس لیے جہرن پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی نے فرما دیا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ۔ لہذا کبھی کہا کہ علی اور قرآن، اور کبھی کہا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی عطرت اہل بیت۔ لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان سے متمسک رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ پیغمبر اکرم نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کے ساتھ ہمیں اہل بیت دیے، عطرت مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ، یہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ دقت چاہوں گا اس جملے پر جو کہنے جا رہا ہوں، اللہ ہے یہ ہمیں نبی نے بتایا ہے۔ قل هو اللہ احد، تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ اللہ تو سب مانتے تھے، احد اللہ نبی نے بتایا ہے۔ اللہ تو کوئی نہیں ملے گا آپ کو، یہ جو اللہ نہیں مانتے نا وہ بھی اللہ مانتے ہیں، جو کہتے ہیں نا کوئی بنانے والا نہیں ہے، وہ بھی ایک مادے کو، ایٹم کو مانتے ہیں، کسی آغاز کو، کسی مبدا کو ضرور مانتے ہیں، کسی شروعات کو ضرور مانتے ہیں۔ ہاں یہ فرق ہے کہ کوئی بے عقل کو، بے شعور کو آغاز اور ابتدا مانتا ہے، ہم کہتے ہیں خالق عقل ہے جو آغاز ہے، اللہ ہے جس نے آغاز کیا سب کاموں کا، جہاں سے سب کچھ شروع ہوا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں ملے گا جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ بس فرق اتنا ہے کہ اپنی پسند کا اللہ، اپنے دماغ کا اللہ، اپنی سوچ کا اللہ۔ کبھی کسی کو اچھی کرسی پہ دیکھا تو کہا اسی کے آگے جھک جاؤ، کبھی کسی کو پیسے والا دیکھا تو کہا یہی میرا سب کچھ ہے۔ تو جہاں کمال دیکھا وہاں جھکنا شروع ہو گئے۔ یہ انسان کا مزاج، یہ انسان کی کمزوری پرانی ہے، یہ کمال پرست ہے، یہ کمال جو ہے، یہ کمالات کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہر صاحب کمال کو اپنے لیے بڑا سمجھتا ہے۔ جب ہر صاحب کمال کو بڑا سمجھنے کا مزاج تھا تو پروردگار عالم نے سارے کمالات کو پوجنے والوں کو ایک منظر دکھا دیا۔ جو سورج کو با کمال سمجھ کے اس کی پرستش کرتے تھے، جو چاند کو با کمال سمجھ کے اس کی پرستش کرتے تھے، جو پتھروں کو با کمال سمجھ کے اس کی پرستش، جو جانوروں کو با کمال سمجھ کے اس کی پرستش، جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اللہ نے مصطفیٰ کے دروازے پر سب کو جھکایا۔ سورج کو یہاں جھکایا، ستارے کو یہاں اتارا، چاند کو یہاں پابند کیا، پتھروں نے یہاں کلمہ پڑھا، کنکریوں نے یہاں کلمہ پڑھا، جانوروں نے یہاں آ کر پیروں کے بوسے دیے،
دنیا کے سارے الہ جب مصطفیٰ کے آگے جھک گئے تو پھر کہا کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ اب روشن ہوا میرے بچوں پر کہ ہمارے نبی نے جو کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، وہ اس لیے نہیں کہا کہ وہ ہماری طرح بشر ہیں، اس لیے کہا کہ میں اللہ نہیں ہوں۔ تم میرے کمالات دیکھو گے تو کہیں الجھ جاؤ گے، اور میرا تم جیسا کہنا سمجھو گے سنو گے تو تم مان لو گے کہ میں اللہ نہیں ہوں۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے جنہیں ایک جیسا بنایا وہ ایک جیسے نہیں ہے، تو مصطفیٰ ہم جیسے کیسے ہوں گے؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ بحث بڑی حسین بحث ہے اور بہت روشن بحث ہے کہ نبی کو اپنے جیسا کہنے والا، میں تو اس کے بارے میں ایک موٹی سی بات کہہ کے گزر جاتا ہوں، اسے کہا کرو کہ اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تمہاری حیثیت بھی ہے کہ تم نبی کو اپنے جیسا کہو۔ عجیب بات ہے، عجیب داستان ہے جی۔ ہم جیسے ہیں، ہمارا تو سایہ ہے، ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا۔ میری انگلی کٹ جائے گی تو خون نکلے گا، لیکن جب امام حسین کو بھوک لگتی تھی اور سیدہ دور ہوتی تھی تو نبی اپنا انگوٹھا مولا حسین کے منہ میں دے دیتے تھے، نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا۔ ہم جیسے ہیں، سرکار کا پسینہ ٹپکے تو نبی بنے، شرم کرو۔ ہم جیسے سرکار کا لعاب اگر علی لے لے تو سلونی کا دعویٰ کریں، نبی ہم جیسے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، انتہا درجے کی توہین ہے یہ کہنا کہ نبی ہم جیسے ہیں۔ اور کچھ اختلاج ذہنی کا شکار لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم جیسے نہیں ہیں تو پھر ہمارے لیے نمونے عمل کیوں ہیں؟ تو ہم بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ جب ہمارے لیے نمونے عمل ہے تو ہم جیسے کیسے ہیں؟ تم کیوں نہیں ہو نمونے عمل جب تم جیسے ہیں؟ تو تمہیں کیوں نہیں بڑا بنا دیا گیا جب تم جیسے ہیں؟ تو نہیں عزیزان گرامی، دنیا کے جتنے بھی مکاتب اور جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے دین ہیں، وہ اپنے دین کے پہنچانے والے کو اپنے سے افضل مانتے ہیں۔ یہ مسلمان کا تھوڑا سا دماغ خراب کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ میں ان سنی علماء کرام کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے علاقے کے علماء اہل سنت کا ایسے ہی احترام کریں جیسا آپ شیعہ عالم کا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی سنی عالم آتا ہوا نظر آئے، آگے بڑھ کر سلام کریں اور اسے بتائیں میں شیعہ ہوں۔ اور وقت بہت بہتری کی طرف ہے، خاص طور پر چہلوں میں امام حسین نے تو پاکستان کا رنگ بدل دیا۔ میں تو ایک مدت سے ڈھونڈ رہا تھا کہ پاکستان میں یزید کا کوئی چاہنے والا ہے۔ الحمدللہ چہروں سے نقابیں اتر گئی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ بہت ساری چیزیں روشن ہوتی جا رہی ہیں۔ مجھے امام کے ظہور کی خوشبو بھی آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلنا شروع ہوں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں اپنی قوم کی طرف سے ہر جگہ پورے پاکستان میں اسلام آباد سے لے کر کراچی تک کا اور یہاں تک کا سفر کرتا ہوا گزشتہ 2 مہینوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں گا، خبردار کوئی چپتا ہوا جملہ، کوئی ناگوار جملہ، کوئی ایسی بات جو تکفیریت کی ہو، جو دل آزاری کی ہو، جو توہین کی ہو، جو اکسانے کی ہو، لڑانے کی ہو، فساد پھیلانے کی ہو، اگر آپ کے کسی میسج کی صورت میں، آپ کے موبائل میں کسی میسج کی صورت میں آئے، کہیں آپ کو آواز آئے، کہیں آپ کو جملہ سننے کو ملے، تو اس کا جواب ویسا ہی نہ دینا جیسا وہاں سے حملہ ہوا ہے، بلکہ اس کا جواب 3 جملوں میں دے دینا۔ سب سے پہلا جملہ حسینیت، دوسرا جملہ یزیدیت، تیسرا جملہ پاکستان۔ یہی جواب ہے،
خبردار یاد رہے، میں پوری قوم سے آج حیدرآباد کی یہ سالانہ مجلس عزا ہے اور بہت قدیمی ہمارے جوانوں نے ایک مدت سے محنت کی ہے، یہاں تک قافلہ پہنچایا ہے۔ یہاں بھی یہ جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں، قومی پیغام ہے، مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا، بلواؤں گا میں آپ سے، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، سب نہیں بولے، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا۔ یاد رہے، ہم خلفائے ثلاثہ امہات المومنین کی توہین مقدسات اہل سنت کی عنوان سے حرام سمجھتے ہیں، مگر بنی امیہ کی تعظیم ہم نہیں کریں گے۔ یاد رہے، حضرت عثمان تیسرے خلیفہ بنی امیہ میں سے ہیں، یہ اس قاعدے میں نہیں آتے، میرے جملے کے قاعدے اس قاعدے میں نہیں آتے۔ خلفائے ثلاثہ امہات المومنین کی توہین کرنا حرام ہے، مگر بنی امیہ کی تعظیم ہم نہیں کریں گے۔ کیا کرو گے تم؟ گلا کاٹو گے؟ ہم نے گلے دے دے کر تو شہر بسائے ہیں بھائی، جن شہروں میں قبرستان نہیں ہوتے وہ شہر نہیں ہوتے، شہر ہوتا ہی وہ ہے جہاں قبرستان ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہم اپنی نسلوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ توجہ چاہوں گا، یاد رہے، مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فدق نہیں پڑھیں گے، ہم غدیر نہیں پڑھیں گے، ہم مولا علی کی خلافت کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ ہاں، ہم تو پہلے بھی بہت محتاط اور مؤدب انداز سے، علمی انداز سے بات کرنے کے قائل ہیں۔ جو ہمارے درمیان کچھ غیر محتاط لوگ رہے، ہم ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے، ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ علماء اہل سنت نے بھی اپنے غیر ذمہ دار سنی خطیبوں کا ساتھ نہیں دیا، دیوبندی علماء نے بھی اپنے غیر ذمہ دار لوگوں کا ساتھ نہیں دیا، شیعہ علماء نے بھی اپنے غیر ذمہ دار خطیبوں اور ذاکروں کا ساتھ نہیں دیا۔ ہم انہیں دعوت فکر دیتے آ رہے ہیں کہ محتاط ہو جاؤ، اور الحمدللہ وہ محتاط ہو رہے ہیں۔ متحمل نہیں ہے پاکستان چینج آف بلاک کی طرف ہے، نئے دوستوں کی تلاش میں، نئے دوست مل چکے ہیں، ان سے دوستیاں بڑھ رہی ہیں۔ جب نئے دوست ملتے ہیں تو پرانے دوستوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے پرانے دوست دل چھوٹا کر رہے ہیں، خفا ہو رہے ہیں، انہیں دعوت دے رہے ہیں، انہیں پیغام دے رہے ہیں، پاکستان کو ترقی کرنے دو، پاکستان کو آگے جانے دو۔ یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر گزشتہ ایک مہینے کے اندر جو کچھ ہوا، اس کے پیچھے کیا سازش تھی؟ بر وقت علماء اہل سنت، ریاست پاکستان نے، حکومت پاکستان نے اور علماء اہل سنت اور اہل تشیع نے بر وقت مسئلہ سمجھ کر مسئلے کو حل کیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ ایک جملے میں کہہ دوں، یاد رہے، پاکستان کا سنی اور شیعہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ لبیک یا حسین، بلندتر صلوات پڑھیں گے۔ نبی مکرم کی عظمت کا باب اپنے بعد قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کر گئے، اور جب اہل بیت کا تعارف کروایا میدان مباہلہ میں، تو امام حسن کو انگلی پکڑائی اور امام حسین کو گود میں لیا، اور نبی کے پیچھے سیدہ زہرا اور سیدہ کے پیچھے مولا علی، پنجتن کی انجمن۔ اور یہ قافلہ ایسا چلا، یہ قافلہ ایسا چلا کہ آج تک چل رہا ہے، یہ قافلہ آج بھی جاری ہے۔ عزیزان گرامی، ان ہستیوں میں یوں تو ہر ایک ہستی پر گفتگو کرنے کے لیے وقت مستقل درکار ہے، مگر میرے سر پر جو دو عظیم نام لکھے ہوئے ہیں، ان میں ایک نام سرکار کا اور دوسرا نام سرکار کے بڑے بیٹے کا، سبط اکبر مصطفیٰ، نبی کا بڑا بیٹا
مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فخر کے ساتھ فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا فَمَنْ مِنْكُمْ سَهْمٌ كَسَهْمِي، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں۔ نبی مکرم کے بڑے بیٹے کو امام حسن کہا جاتا ہے، اور اس بڑے بیٹے کی عظمت، اس بڑے بیٹے کی فضیلت، 3 سال کا سن ہے، نبی کی آغوش میں بیٹھے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے تمہاری نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میرا حسن، توجہ تھوڑا سا، میرا بیٹا حسن۔ کہا یہ بچہ کیا بات کرے گا؟ جی امام حسن گود میں، نبی مکرم فرما رہے میری نبوت پہ دلیل میرا بچہ حسن ہے۔ کہنے لگا یہ بچہ کیا بات کرے گا؟ تو فوراً میرے مولا حسن گویا ہوئے سل فقیہن ولا صبیہ، تو ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے، بچے سے نہیں بول رہا ہے۔ اور سن کر تو فلاں محفل میں تھا اور وہاں تم نے طے کیا کہ میرے نانا کو آ کر اس طرح سے سوال کر کے اپنے گمان میں شرمندہ کرو گے، اور وہاں طے پایا کہ تو آئے گا میرے نانا کی محفل میں جیسے آج ابھی آیا ہے، اور وہاں تم نے طے کیا کہ کیا سوال پر سوال کرنے ہیں اور کیسے نبی کو اپنے گمان میں شرمندہ کرنا ہے۔ تم رستے میں چلے تو فلاں مقام پر تم رکے اور وہاں تمہیں 2 لوگ ملے جن میں سے ایک نے تمہیں ٹوکا، سمجھایا کہ یہ کام نہ کرو ذلیل ہو جاؤ گے، مگر تم نے اس کی بات کو نہیں مانا۔ میرے مولا حسن بتاتے جا رہے تھے، اس کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتا جا رہا تھا، اور ایک مرتبہ امام حسن نے آواز دے کر کہا کہ پوچھ مجھ سے جو پوچھنا ہے، تو قیامت تک بھی پوچھتا رہا تو میں تجھے جواب دیتا رہوں گا۔ پھر اس کے بعد میرے مولا حسن کا جملہ سنے، مولا فرماتے ہیں اللہ اکبر، مجھ سے پوچھ لے، اس لیے کہ اندی بحر علم، اندی بحر علم، میرے پاس علم کا سمندر ہے، لا تقسمہ الدوالی، اور سمندروں کو ڈولوں سے خالی نہیں کیا جاتا۔ صلوات پڑھیں گے مولا کی ذات پر۔ گھر میں تشریف لائے میرے مولا علی، جناب زہرا نے فرمایا یا علی آج میرے بابا نے یہ خطبہ دیا، دوسری دفعہ ایسا ہی مرحلہ، تیسری دفعہ ایسی بات ہوئی۔ مولا علی نے پوچھا کہ یہ سارا خطبہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ فرمایا میرے بیٹے حسن نے بتایا۔ تو پیشانی کا بوسہ دے کے کہا کہ ہمارا بچہ حسن لوح محفوظ کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ بات بھی یہی روشن ہو جائے کہ یہ تقسیم کہ امام حسن کے مزاج میں صلح اور امام حسین کے مزاج میں جنگ تھی، یہ معرفت سے خالی بات ہے۔ یا ائمہ اہل بیت کو یا نبی مکرم کو تقسیم کر دینا، یہ معرفت سے خالی بات ہے۔ مزاجوں کے پابند لوگ نہیں ہیں یہ گھرانہ مزاجوں کا پابند نہیں ہے، مشیت کا پابند ہے۔ جیسا اللہ چاہتا ہے ایسا رہیں گے۔ کیا فرمایا؟ ہما امامان، میرا حسن اور حسین، نبی کا فرمان، ہما امامان قاما و قعدا، حسن اور حسین دونوں امام ہیں۔ اب ترجمہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ چاہے ایک بیٹھا ہو ایک کھڑا ہو، یہ ترجمہ غلط ہے۔ مسئلہ ہم غیر عرب لوگوں میں ترجموں نے پھیلایا ہے، جو ہماری ضرورت بھی تھی اور ہماری مشکل بھی ہے۔ ضرورت اس لیے کہ ہمارا اب نہیں ہے، لہذا ہمیں کوئی ترجمہ کر کے بتائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے، اور ترجمہ کرنے والے نے جو کہہ دیا اس کی مہربانی، اس کا کرم۔ اگرچہ میں سلام پیش کروں گا ترجمہ کرنے والے قرآن اور حدیثوں کے ترجمہ کرنے والے افاضل شخصیات کا۔ اب اگر فرض کریں انہوں نے 4 لاکھ الفاظ کا ترجمہ کیا ہو اور 5 جگہ ان سے بے توجہی ہو گئی ہو، تو اب 5 کو لے کر نہیں ہم پھریں گے۔ ان کی وہ جو 5 لاکھ کی انہوں نے خدمت کی ہے اسے یاد رکھنا ہوگا۔ لیکن وہ جو 5 چیزیں نکل آتی ہیں وہ بھی کبھی کبھی خطرات لے آتی ہیں۔ کتنی مشہور حدیث ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ترجمہ کیا جاتا ہے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو دو سردار ملیں گے جنہیں حسن حسین کہتے ہیں، یعنی نبی فرما رہے ہیں کہ مردوں کے سردار ہیں حسن حسین. یہ نبی نے کہا ہی نہیں ہے، یہ نبی تو فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ، حسنین تمہارے سردار ہیں. جنت کے مالک، جنت کے اہل بن جاؤ، حسنین تمہارے سردار ہیں. یہ جو حدیث ہے سرکار کی، ہما امامان قاما وقادا، حسن حسین میرے دونوں امام ہیں. ترجمہ ایک بیٹھا ہو ایک کھڑا ہو، ایک صلح کر لے ایک جنگ کرے. ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں قاما تثنیہ کا صیغہ ہے، قعدہ تثنیہ کا صیغہ ہے. ترجمہ کیا جائے گا دونوں امام ہیں، چاہے دونوں کھڑے ہوں یا دونوں بیٹھے ہوں. یہ ذمہ دار، دونوں کھڑے ہوئے دونوں بیٹھے، یعنی دونوں نے جہاد بھی کیا، دونوں نے صلح بھی کی، دونوں نے صلح بھی فرمائی، دونوں نے جہاد بھی کیا. یہ کیا مطلب ہوا کہ جیو علی کی طرح مرو حسین کی طرح؟ جیو بھی علی کی طرح، مرو بھی علی کی طرح. یہ نعروں کو ہم نے حدیثوں کا درجہ دے دیا ہے. یہ نعرے ہیں جیو علی کی طرح اور دنیا سے جاؤ تو حسین کی طرح جاؤ، یہ نعرے تو ہوں گے مگر حدیث نہیں ہے. یہ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، یہ نعرہ ہے، حدیث نہیں ہے. کل یوم عاشورہ اتنا ہلکا کر دیا، ہر مظلوم کو حسین کے ساتھ ملا دیا. جی ہر دن عاشور کا دن ہو جائے گا، پھر ہر دن عاشور کا دن ہو گیا تو پھر عاشور کا دن کیوں ہے؟ ہر زمین کربلا ہے، تو جب ہر زمین کربلا ہے تو پھر کربلا کیوں ہے؟ یہ نعرہ ہے، حدیث نہیں ہے. ایسے ہی یہ تقسیم کرنا کہ امام حسن کے مزاج میں صلح تھی اور امام حسین کے مزاج میں جنگ تھی، یہ غلط بات ہے. تشریح کروں گا، جواب دوں گا، اپنی بات کو روشن کروں گا اپنے بچوں پہ. امام حسن مجتبی نے جو صلح فرمائی، یاد رہے بیعت نہیں تھی، صلح تھی. بہت ہی واضح طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں، بیعت نہیں تھی، صلح تھی. دلیلیں بہت دے سکتا ہوں مگر ایک دلیل دے کے گزروں گا. جب مولا حسین نے فرمایا نا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو کوئی تو کھڑے ہو کر کہتا کہ آپ کے بھائی نے کر لی تھی. میرے مولا حسن نے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میرے مولا حسن نے بیعت نہیں کی تھی، صلح ہوئی ہے. اور صلح بھی کیا ہوئی ہے ذرا سن لیجئے علامہ اقبال کے زبان میں. علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں یکے شبستان حرم، وہ ایک زہرا کا لال جو حرم الہی کی شمع ہے، جس کی وجہ سے کعبہ کھلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے طواف ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ میں رونق ہے. جی ہاں یکے شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، جس نے نبی کی امت کو مرنے سے بچایا. یہ دو مصرے سننے کے بعد ذرا دو مصرے اور سنیے جو اسی سے تسلسل میں ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں تانشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس، پشتے پازت برسے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یا رسول اللہ،
اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. امام نے بیعت نہیں کی تھی بلکہ پشت پازد برسرے تاج و نگیں. امام حسن نے تاج و تخت کو لات ماری تھی، چھوڑ دیا. جی مزاج کا مسئلہ نہیں ہے، مشیت کا مسئلہ ہے. امام حسن کی صلح کے بعد 10 سال تک امام حسین نے صلح کی، اپنے بھائی کی صلح پر قائم رہے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے مزاج میں یہ اور ان کے مزاج میں یہ، انہیں کہہ رہا ہوں 10 سال تک اپنے بھائی کی تحریر پر باقی رہے. آخری شق کے ٹوٹنے کا انتظار تھا. آخری شق یہ تھی کہ اگر تمہاری رحلت ہو جائے تو حکومت میرے حوالے ہوگی، اور اگر میری رحلت ہو جائے تو میرے بھائی حسین کے حوالے ہوگی. یہ آخری شق تھی جس کے ٹوٹنے کا انتظار تھا. اور جیسے ہی فیصلہ ہوا کہ اب حاکم ہے مسلمانوں کا حاکم یزید ہے، یہ آخری شق ٹوٹ گئی تھی. 10 سال تک امام حسین نے صلح کی اور پھر میدان میں آئے. پھر بھی جنگ کرنے نہیں آئے. جنگ کرنے کوئی بچوں کو لے کر نہیں آتا. مزاج میں جنگ نہیں تھی، پابند مشیت ہے. عزیزان گرامی، امام حسن کی سیرت کے حسین پہلو ہیں. حیدرآباد کی یہ مرکزی مجلس سے ایک بہت بڑی تعداد میں میرے عزیز تشریف فرما ہے، اور جوانوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے. جوان کو جذبات اور احساسات اور غصے اور شدت سے تعبیر کیا جاتا ہے. جوان جو جلدی جوانی دکھائے، جوان جو دیوانی دکھائے نہیں. عزیزان گرامی، فرش عزائے حسین پہ بیٹھنے والا جوان دیوانہ نہیں ہوتا، بامعرفت ہوتا ہے. اس کے احساسات اور اس کے جذبات اپنے مولا کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. آستینے لوٹ لینا شجاعت اور بہادری نہیں ہے، ذمہ داریوں کی ادائیگی شجاعت اور بہادری ہے. اور یہ پیغام امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا بڑا حسین اور روشن پیغام ہے کہ اپنے فرائض کو سمجھو اور پھر ان کی ادائیگی میں اپنی توانائیوں کو استعمال کرو. میرے مولا نبی فرماتے ہیں ان کانا حلمن شخصا لکانا حسنا. اگر حلم اور بردباری کوئی شکل، کوئی صورت، کوئی ہیکل تبدیل کر کے آ جائے تو اسے حسن کہا جاتا ہے. امام حسن کی زندگی کا حسین پہلو بردباری ہے، تعامل مزاجی ہے، حلم ہے، صبر ہے، برداشت ہے. آپ کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو ذرا صبر کر کے دکھاؤ. فوراً جواب دینا ہنر نہیں ہے. اللہ سے مدد لینا اور اچھے جملے کا اللہ سے القاء کا امید رکھنا. یا اللہ کوئی ایسی بات بتا دے، کوئی ایسا ذہن میں خیال ڈال دے جو میں اپنے اس مخالف کو جواب دوں. آپ یقین جانیے گا کہ صبر کے بعد جو لطف اور ذائقہ انسان کو اپنی روح کے اندر آتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں آتا. معصوم فرماتے، مولا حسن فرماتے ہیں ان لم تکن حلیما فتحلم. اگر حلیم اور بردبار نہیں ہو تو پھر حلم اور بردباری کا مظاہرہ کر کے دکھاؤ. جی لفظ ریاکاری تو یہاں اچھا نہیں لگے گا، لیکن سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دکھاوا کر کے دکھاؤ. دکھاوا کرو، بردباری کا، تحمل مزاجی کا دکھاوا کرو. کسی نے کوئی بات کہہ دی، دکھاؤ کہ تم غصہ نہیں کرتے، تم برداشت کرتے ہو، تمہارے مزاج میں ٹھہراؤ ہے، تمہاری طبیعت میں اطمینان ہے. وہ گالی دے رہا ہے، وہ بدتمیزی کر رہا ہے، امام حسن کے چاہنے والوں سنی شیعوں سے مخاطب ہو. وہ بے ادبی کر رہا ہے، وہ بدتمیزی کر رہا ہے. امام حسن فرماتے ہیں ذرا مظاہرہ کر کے تو دکھاؤ کہ تم برداشت بھی رکھتے ہو. شام سے آیا مسافر دیکھتا ہے امام حسن اپنے چاہنے والوں کے ساتھ مدینے میں گزر کر رہے ہیں، ایک گلی سے گزر رہے ہیں. دور سے دیکھ کر کہنے لگا اتنا احترام یہ کس کا ہو رہا ہے؟ کون ہے جو ان کے درمیان چل رہا ہے؟ کیا یہ حسن مجتبیٰ ہے؟ تو وہیں سے آواز دی مولا علی کو، لعن کی، اس نے گالی دی مولا کو، سب کیا مولا علی پر. اور پھر جناب زہرا کی توہین کی، پھر امام حسن کی توہین اور امام حسین کا نام لے کر توہین کی. امام حسن کا رخ کسی اور طرف تھا، حضرت نے یہ آوازیں سن کے اس کی طرف دیکھا. چاہنے والے غصہ کر رہے تھے تو امام نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، اور اس کے قریب بڑھنے لگے.
کچھ فاصلے پر جا کر امام نے 2 باتیں کی. بڑا پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. پہلی بات تو امام نے یہ فرمائی کہ تم مسافر ہو، تھکے ہوئے ہو، سفر سے آئے ہو، اور ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں. ہم تمہارے لیے قیام و طعام کا انتظام کرنا جانتے ہیں، اور جب تم قیام و طعام سے فارغ ہو لو تو پھر ہم سے بات کرنا. اور اگر یہی تمہارا خیال پھر بھی رہے تو اگر تم سچے ہو تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر تم سچے نہیں ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے. عزیزان گرامی، آج بہت آسان ہو گیا ہے. یہاں سے ایک میسج آیا، فوراً ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے ایک اور میسج ڈال دیا، اور یہ خیال نہیں کر رہے کہ یہ سائبر کرائم کیا ہوتا ہے، اور آپ کے ریکارڈ بنائے جاتے ہیں، اور آپ یہ غلط کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. آپ دل آزاری کر رہے ہیں، آپ توہین کر رہے ہیں، آپ بے ادبی کر رہے ہیں. پھر مسائل کھڑے ہوں گے. خبردار، غلطیوں پر FIR کٹیں تو قومی لیڈروں سے بھیک نہ مانگنا، قومی لیڈروں سے بھیک نہ مانگنا، اور ماتم پہ FIR کٹے تو ڈرنا نہیں. ہمارا حق ہے، ہم اس ملک کے اندر اپنی عبادت کو انجام دینا چاہتے ہیں. میں گزارش کروں گا، یہ جو چہلم کی مناسبت سے مشیوں پر FIR ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے ایک پالیسی آپ کو بیان کر کے جا رہا ہوں. کیا پریشانی ہے آپ کو FIR سے؟ جب ہم نے طے کیا تو آپ سے کہیں گے کہ جیل بھر دو، پھر پورے سندھ کی اور پورے پاکستان کی جیلیں بھری جائیں گی. اس لیے کہ ریلی میں 5 نام جو لکھے گئے ان کے ساتھ لکھا گیا وہ دیگر شرکائے ریلی. بلند تر صلوات پڑھیں گے. لیکن نہیں، انشاءاللہ بہت جلد پاکستان اور خاص طور پر صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب کی حکومتیں، سنیوں کے اوپر بھی FIR کٹی ہوئی ہیں، شیعوں پر بھی FIR کٹی ہوئی ہیں، یہاں سے بھی گرفتاریاں ہیں، وہاں سے بھی گرفتاریاں ہیں. ہر ایک کو اپنا مکتب اور مسلک اور اپنی عبادت کرنے کا حق ہے، اور کوئی نئی بات نہیں ہوئی، کوئی نیا کام نہیں ہوا. مرکزی جلوس میں شریک ہونے کے لیے چھوٹے علاقوں سے جب لوگ مرکزی جلوس میں شریک ہونے جائیں گے تو ہر ایک کے پاس تو وسائل نہیں ہیں کہ وہ سواریوں کا انتظام کریں. پھر ابھی میں جام شوروں سے اور کراچی سے اور جام شوروں سے ہوتا ہوا آپ کے پاس پہنچا ہوں. میں نے ہر روڈ رستے پہ لوگوں کو چلتے آتے دیکھا ہے. ان کے سب کے پاس NOC ہیں کیا؟ یہ جو روڈ رستوں پہ چل رہے ہیں لوگ، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، ان کے پاس NOC ہیں؟ اچھا، پھر عجیب بات نہیں ہے کہ پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے جا رہے ہیں تو اعتراض؟ بھائی یہ شہری ہیں، یہ ایک جگہ سے پورا امن انداز سے الحمدللہ پورے پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. ہم کسی کا ریکارڈ توڑتے نہیں ہیں، اپنا ریکارڈ بناتے ہیں. الحمدللہ آپ نے اپنا ریکارڈ بنایا ہے اور بہت ہی پرامن انداز سے یہاں تک پہنچے ہیں. اور الحمدللہ کچھ دن بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. 8 ربیع الاول تک آپ اہل بیت کے غم میں مصروف رہیں گے، اور 9 ربیع الاول کے بعد سے آپ عید میلاد النبی کے جلسے اور محفلیں کریں گے. یہ چوک بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ میلاد کا چوک ہے، اور الحمدللہ پاکستان کا اور خاص طور پر سندھ کا اور بالخصوص حیدرآباد کا تو رنگ ہی کچھ اور ہے. یہاں کا سنی بھی مولائی ہے، یہاں کا شیعہ بھی مولائی ہے، یہاں کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے. تو یہ جو حسن ہے اس خطے کا، اسے محفوظ رکھنا ہے. اور خبردار، اگر آپ کی سبیل لگانے پر کوئی تنگ نظر سنی آپ کو ناراضگی کا اظہار کرے تو آپ اس کی ناراضگی پر دل چھوٹا نہ کیجیے گا. مسئلہ اس کا اور آپ کا نہیں ہے، مسئلہ آپ کا اور مصطفیٰ کا ہے. سرکار دو جہاں کا مسئلہ ہے اور آپ کا مسئلہ ہے. نبی کا نام لینے والا کوئی بھی ہو، اس لیے کہ نام میٹھا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے، نام پیارا ہے اس لیے ہمیں پیارا لگتا ہے. اور یہ ہماری کمزوری ہے. اہل بیت سے، سرکار کی آل سے پیار کرنے والے ہمیں عزیز لگتے ہیں، اور وہ ہمارے عزیز ہیں، ہماری جان ہے. غلط فہمیاں دور کریں، قرب بڑھائیں. یہ مسالے کے مکاتب ہماری علمی دنیا کے لیے بنائے گئے تھے. مالکی، شافعی، حنبلی، سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی،
یہ اسلام کی یونیورسٹی کی فیکلٹیاں ہیں، یہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ اسلام کی تشریح و تعریف کر رہا ہے، جس کو جو تعریف اچھی لگے وہ اپنا لو۔ لہذا دلیل دینا میرا کام ہے اور دلیل کی مضبوطی لانا میرا کام ہے۔ ہر ذی شعور اور ہر صاحب عقل دلیل کو مانے گا۔ تحمل مزاجی کے ساتھ اس طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ ہم اس طرف بہت اچھے انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وقت بہت بہتری کی طرف ہے۔ پاکستان سنی نے سوچا تھا، شیعہ نے بنایا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا، علامہ اقبال نے سوچا، سب نے مل کر بنایا تھا۔ سب کے ہاں خون لگے ہیں، سب کی یہاں جانیں گئی ہیں، اور ہم سب پاکستان کے اندر کسی طرح سے کوئی فرقہ واریت نہیں ہونے دیں گے۔ ہم سب شیر و شکر ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے، مگر تہذیب کے دائرے میں۔ ہم ایک دوسرے سے علمی اختلاف کریں گے، مگر علمی سانچے اور زاویے سے۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ اس ملک میں جو بسنے والے مسلمان ہیں وہ غالب اور اکثریت میں نبی اور آل نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہاں سنی بھی تفضیلی سنی ہے، باتیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں، علمی مباحث روشن ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ حسین مولا پہ رونا کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ سنت نبی ہے، اور پھر فطریات کا حصہ ہے، عقلیات کا حصہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین کی شہادت پہ نبی روئیں اور نبی کی امت کہے کہ یہ بدعت ہے؟ ام سلمہ تم سو رہی ہو، میرا حسین کربلا میں مارا گیا۔ یہ جملہ سرکار دو جہاں کا ام المومنین حضرت ام سلمہ کے خواب میں بی بی فرماتی ہیں سرکار کے سر پہ امامہ نہیں تھا، ابادوش پر نہیں تھی، پیروں میں نالینیں نہیں تھیں، اور نبی کے روئے انور پر کربلا کی خاک لگی ہوئی تھی، اور مجھ سے فرما رہے تھے کہ میرے حسین کو مار دیا۔ عزادارو، چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے۔ کربلا میں ایک بچہ جب مولا سے اجازت مانگنے آیا تو امام حسین نے لوٹا دیا یہ کہہ کے کہ تم اپنی ماں کا سہارا ہو۔ یہ بچہ دوسری دفعہ آیا تو امام نے یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ بیٹا تم ابھی کم سن بہت ہو۔ امام شاید چاہتے تھے کہ کسی طرح اس کی شہادت میں تاخیر ہو، اور یہ بچہ جب خیمے میں گیا تو ماں سے کہا، ماں تم کہتی ہو کہ جاؤ قربان ہو جاؤ، اور چچا کہتے ہیں کہ تم جاؤ خیمے میں چلے جاؤ۔ تو جناب ام فروا نے حضرت قاسم کو ایک تحریر دی، قاسم یہ تمہارے بابا حسن نے تمہارے چچا حسین کے نام ایک تحریر لکھی ہے۔ لے کے پہنچے تو امام حسن نے امام حسین کو لکھا تھا، بھائی میں کربلا میں نہیں ہوں گا، مگر میری طرف سے میرے قاسم کو قبول کر لینا۔ امام نے اپنے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا، اور مقتل کہتا ہے کہ گلے لگ کر حسن مولا امام حسین ابن حسن جناب قاسم سے اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب جناب قاسم میدان میں گئے نا تو ایسے سجا کر حسین نے بھیجا، چہرے پر نقاب لگا دی، امامہ سر پر اس انداز سے باندھا جیسے کوئی دولہا جا رہا ہو، اور جب میدان کربلا روانہ ہو رہے تھے تو یہ کہہ کر روانہ کیا کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، اور پھر رجز پڑھتے ہوئے فرمایا میرے بچے کو خبردار اکیلا نہ سمجھنا۔ اور جب میدان کربلا میں جناب قاسم گرز لگنے سے زمین پر آئے تو ایک جملہ کہا حضرت قاسم نے، چچا میری مدد کیجیے گا۔ امام گھوڑے پر بیٹھ کر یہ جملہ کہتے جا رہے تھے، تم میرے یتیم بھتیجے کو اکیلا سمجھتے ہو؟
کہ ایک مرتبہ فوجوں کو یہ احساس ہوا، سپاہیوں کو یہ احساس ہوا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے. وہاں کے سپاہی یہاں دوڑے، وہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے، اور جناب قاسم کا لاشا بدن پامال ہو گیا. جب پہنچے اپنے بھتیجے کے لاشے پر تو لاشا پامال ہو چکا تھا. بدن اٹھا کر فرمانے لگے تمہارے چچا پہ بڑا گرا ہے، تم مدد کے لیے پکارو اور تمہارا چچا مدد نہ کرے. لے کر چلے ہیں گنج شہیدہ کی طرف. جب بھی لاشا لاتے تھے میرے مولا حسین تو اس لاشے سے متعلق بی بی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، لیکن یہ پہلا لاشا ہے کہ اس بچے کی ماں نظر نہیں آ رہی. تو امام نے جناب زینب سے پوچھا بہن بھابھی ام فروہ کہاں ہے؟ تو بتایا کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بی بی پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی. اب جا کے جناب زینب نے کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقا حقا. جناب زینب نے آواز دے کر کہا بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. آئی اس جگہ جہاں قاسم کا لاشا رکھا ہوا تھا. امام حسین سے فرمایا بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دیجیے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. امام نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی. ایک ماں کی خواہش تھی. فوراً کچھ دیر کے بعد وہ چاک چاک، وہ تار تار کرتا، وہ خون بھرا کرتا جس میں امام جناب قاسم شہید ہوئے ہیں، امام حسین نے وہ جناب ام فروہ کو دے دیا. بی بی نے اسے سنبھالا، گٹھڑی میں لے جا کے رکھ دیا. خیمے لٹے، قافلہ کوفہ گیا، شام میں اسیر رہا. اسیری سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے. ہر بی بی نے اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی. یہ قافلہ کربلا سے مدینہ پہنچا. جب مدینہ پہنچی نا تو فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. اور جب جنت البقیع پہنچی تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ گئی. گٹھڑی کھول کے کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا. اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی ہوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آپ نے گریہ کر لیا، مجلس میرے حصے کی ہو گئی. لیکن عزادارو چلیے ذرا مدینے میں پنجتن کے 5 جنازوں کا حال تو سنیے. نبی کے جنازے میں 13 آدمی شامل ہیں. سیدہ کے جنازے میں 4 لوگ. امت کا اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں سیدہ کے جنازے میں نہیں بلایا. اس گھر میں تیسرا جنازہ اہل بیت کا ہوا، مولا علی کا جنازہ. اہل سنت بھائیوں کے مطابق 2 لوگوں نے علی کا جنازہ اٹھایا ہے. یہ کہاں چلی گئی تھی امت جو علی کے جنازے میں نہیں تھی؟ پھر اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا. بہت مدت سے اعتراض تھا، نبی کے جنازے میں، زہرا کے جنازے میں، علی کے جنازے میں. بہت بار بار شکایت تھی کہ ہمیں جنازے میں نہیں بلایا جاتا. یہ پہلا جنازہ تھا امام حسن کا جو امت کے کاندھوں پر دیا تو امت نے تیر مار دیا، اور 5ویں جنازے پہ تو گھوڑے دوڑا دیے. زینب کبریٰ کو سمجھ میں نہ آ سکا یہ میرے بھائی کا بدن ہے. آواز دے کر کہا انت اخی زینب، کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو؟ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی. لاشے کے گرد چکر کاٹتی ہوئی کہنے لگی اے میرے بھائی حسین، کیا تمہیں اسی دن کے لیے میری ماں نے پالا تھا؟ ماتم حسین